بنو ہاشم۔ قریش میں کساب بن کلاب پہلا شخص تھا جس نے 5ویں صدی عیسوی میں بعض عرب قبیلوں کو منظم کر کے اپنی قوت بڑھائی اور حجاز کے علاقے پر قابض ہو کر خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ سن 480 میں کسا کا انتقال ہوا تو عبد المنان بن کسا کی بجائے ان کا بھائی عبد الدار برسر اقتدار آیا۔ عبد الدار کی وفات کے بعد عبد المناف کے بہنوئی اور بنی عبد الدار میں حکومت مکہ کے لیے فساد برپا ہوا، لیکن ذی اثر لوگوں کی مداخلت سے معاملہ سلجھ گیا۔ انہوں نے کعبے کی خدمات کو آپس میں بانٹ لیا اور عبد المناف کا بیٹا عبد الشمس برسر اقتدار آیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی اس نے اپنے اختیارات و حقوق اپنے بھائی ہاشم کے سپرد کر دیے۔ ہاشم دولت و اقتدار کے باعث قریش میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے۔ انہی کی اولاد بنی ہاشم کہلائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشم کے پڑپوتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی ان کی اولاد اور خلفاء بنو عباس بھی بنی ہاشم ہی تھے۔ پہلی جنگ عظیم تک بنی ہاشم کا ایک فرد شریف حسین مکہ کا حاکم رہا۔ 1926 میں بن سعود نے مکے پر قبضہ کر لیا اور شریف مکہ حسین کو نکال دیا، مگر انگریزوں نے اس کے بیٹے امیر فیصل کو عراق کا اور امیر عبداللہ کو اردن کا شاہ مقرر کر دیا۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں عبد الکریم قاسم نے اس خاندان کے شاہ فیصل کو قتل کر دیا۔ اب صرف اردن میں اس خاندان کے فرد شاہ عبداللہ ہی حکمران ہیں۔ قریش یا بنو قریش مکہ کا ایک اہم قبیلہ تھا۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اسی قبیلے کی ایک شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کساب بن کلاب کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ چونکہ کساب بن کلاب نے اہل عرب کو ایک مرکز پر جمع کیا، اس لیے وہ قریش کہلائے۔ کیونکہ قریش کا مطلب عربی میں جمع کرنے اور کسا عرب کو جمع کرنے والے تھے۔ تاریخ طبرا کے مطابق کسا ابن کلاب وہ پہلے شخص ہیں جنہیں قریش کہا گیا۔ عبد المالک بن مروان کا کہنا ہے کہ کسا بن کلاب سے پہلے کوئی قریش نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک شخص نصر بن کنانہ تھا۔ اس کی اولاد کو قریش اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے معنی ایک جگہ جمع ہونے کے ہیں۔ یہ بنی کنانہ حرم کی خدمت کی غرض سے سب ایک جگہ رہتے تھے، اس واسطے سے اس کا لقب قریش ہو گیا۔ اگرچہ بنی کنانہ کے اس لقب قرار پانے کی اور وجوہات بھی ہیں، لیکن صاحب قاموس نے اس وجہ کو مقدم رکھا ہے۔ تاریخ بخاری وغیرہ میں بانی سے روایت ہے کہ جس کے ایک ٹکڑے کا حاصل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کی اس سے بڑی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صورت لإلاف قریش کے حق میں ایسی نازل فرمائی جس میں کسی دوسرے کا ذکر نہیں۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ حاصل یہ ہے کہ جس طرح اس صورت میں قریش کی عزت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل بھی عرب کے تمام قبیلوں میں خاندان قریش کو خاص امتیاز حاصل تھا۔ خانہ کعبہ جو تمام عرب کا دینی مرکز تھا، اس کے متولی یہی قریش تھے، اور مکہ مکرمہ کی ریاست بھی انہی سے متعلق تھی۔ قبیلہ قریش کی بڑی بڑی شاخیں مدرجہ ذیل ہیں، جیسے بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو نوفل، بنو عبد الدار، بنو اسد، بنو تمیم، بنو مخزوم، بنو عدی، بنو عبد مناف اور بنو سہم۔ اس کے علاوہ دیگر شاخیں بھی تھیں۔ مکہ معظمہ کی تمام ذمہ داری کے عہدے انہی شاخوں میں بنے ہوئے تھے۔ ان عہدوں میں ان کے متعلقین کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ صداقت یعنی کعبہ کی حفاظت اور اس کی خدمت، محافظ کعبہ ہی کے پاس کعبہ کی کنجی رہتی تھی۔
اور وہی لوگوں کو اس کی زیارت کراتا تھا۔ یہ عہدہ بنی ہاشم خاندان میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں آپ کے دادا عبد المطلب اس عہدے پر مقرر تھے۔ سقایا یعنی پانی کا انتظام۔ مکہ معظمہ میں پانی کی قلت تھی اور موسم حج میں ہزار حج زائرین کے جمع ہونے کی وجہ سے پانی کا خاص انتظام کیا جاتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ چمڑے کے حوض بنوا کر انہیں صحن کعبہ میں رکھ دیا جاتا اور ان کے آس پاس کے پانی کے چشموں سے پانی منگوا کر انہیں بھر دیا جاتا جب تک چاہے زمزم دوبارہ صاف نہ ہو گیا۔ یہ دستور جاری رہا۔ سقایا کی خدمت بنی ہاشم سے متعلق تھی۔ رفادہ زائرین۔ کعبہ کی مہمانداری کے لیے قریش کے تمام خاندان ایک قسم کا چندہ ادا کرتے تھے۔ اس چندے سے غریب زائرین کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ خدمت پہلے بنو نوفل سے متعلق تھی، پھر بنی ہاشم کے حصہ میں آئی۔ عقاب یہ قریش کے قومی جھنڈے کا نام تھا۔ جب لڑائی کا زمانہ ہوتا تو اسے نکالا جاتا۔ اگر اتفاق رائے سے کوئی معزز شخص جھنڈا اٹھانے کے لیے تجویز ہو گیا تب تو اسے دے دیا جاتا، ورنہ جھنڈے کا حافظ جو بنو امیہ کے خاندان میں سے ہوتا یہ خدمت سر انجام دیتا۔ ندوہ یہ مکہ کی قومی اسمبلی تھی۔ قریش مشورہ کرنے کے لیے یہیں جمع ہوتے، یہیں جنگوں اور صلح، دوسرے بڑے بڑے فیصلے اور معاملات کے فیصلے ہوتے، اور قریش کی شادیاں بھی یہیں ہوتی تھیں۔ ندوہ کا انتظام بنی عبدالدار سے متعلق تھا۔ قیادہ یعنی قافلہ کی رہنمائی۔ جس شخص سے یہ منصب متعلق ہوتا اسے خاص معاملات میں مشورہ لیا جاتا۔ قریش کسی معاملے کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے مشیر کی رائے ضرور حاصل کر لیتے۔ یہ منصب بنی اسد سے متعلق تھا۔ قبا جب مکہ والے لڑائی کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے تو ایک خیمہ نصب کیا جاتا۔ اس خیمہ میں لڑائی کا سامان جمع کر دیا جاتا تھا۔ یہ ذمہ داری بھی قریش کے کسی خاندان کے متعلق ہوتی۔ حکومہ یعنی آپس کی لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرنا۔ سفارہ یعنی ایلچی گری۔ جب کسی دشمن قبیلہ سے صلح کی بات چیت ہوتی تو کسی سمجھدار آدمی کو اس کام کے لیے مقرر کیا جاتا۔ ابتدائی اسلام میں قریش کے آخری سفیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ قریش عرب کا سب سے زیادہ معزز قبیلہ تھا۔ پھر قریش میں بھی بنی ہاشم کا خاندان سب سے زیادہ ممتاز تھا، کیونکہ اکثر بڑے بڑے عہدے انہی کے متعلق تھے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپڈیٹس ملتی رہیں۔